یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی اور یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ اس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگ کے پاس ہے اسے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے، کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی، اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، اب جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بد اخلاق انسان
کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ عقل نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا۔ یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ انسان غیروں سے دی گئی عزت اور اپنوں سے دیے گئے دکھ کبھی نہیں بھولتا۔ مکافات عمل۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور تمہاری استطاعت فقط ایک کو درسگاہ بھیجنے کی ہو تو تم اپنی بیٹی کو بھیجنا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوشی اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا پکوان میں نمک، زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مت کرنا غرور، کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگر صرف خوش ہونا ہے تو اپنی تعریف سنو، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔
صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ یاد رہے ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے، لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ غربت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کی کیفیت سے گزر چکا ہو۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ بچپن کا روزہ اسکول کی تھکن سے زیادہ گھر میں پہلے افطاری کے لیے تیار کرتی امی کے کھانوں کی خوشبو لگتا تھا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کامیابی کا ڈھیر، صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ وہ ایسا رحمان ہے سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ
اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ پاک محبت، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ، غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو، اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟